ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ رب العالمین اس کتاب قرآن مجید کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو ترقیاں دیتا ہے، بلندیوں پر لے جاتا ہے، اور کچھ لوگوں کو ذلیل بناتا ہے، پستی کے اندر ڈال دیتا ہے. آج اس کائنات کی سرزمین پر مسلمانوں کی ذلت و خواری کی وجہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ کر اپنے منمانی دین بناتے دین لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے. مسلمانوں کے رشتے قرآن سے چھوٹ چکے ہیں، مسلمانوں کا رشتہ قرآن سے مضبوط نہیں رہا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر مسلمانوں کے رشتے قرآن سے مضبوط ہوتے تو مسلمان ذلیل و خوار نظر نہیں آتے. اپنے اسلاف کی ہسٹری کو اٹھائیے گا ذرا. قرآن نازل ہوتا، قرآن کے احکامات کو فالو کرتے، قرآن کے مطابق زندگی گزارتے، اللہ رب العالمین نے بڑی بڑی سلطنتوں کو ان کے سامنے جھکایا. لیکن آج جب سے قرآن ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا، قرآن ہمارے گھروں کے اندر تاکوں کی سیرت بن گیا، قرآن کی جاری مکڑی نے زیادہ بننا شروع کیا، پھر ہماری حالت یہ ہوئی کہ ہم ذلیل و خوار نظر آئے. جس نے چاہا ہماری مسجدوں کو ویران کیا ہے، جس نے چاہا ہماری مسجدوں میں آگ لگائی ہے، جس نے چاہا ہمارے مدارس پر ڈاکے ڈالے ہیں، جس نے چاہا ہماری بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کو لوٹا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آج قرآن ہماری زندگیوں کے اندر نہیں رہا. اگر قرآن ہماری زندگیوں کے اندر ہوتا ہماری حالت یہ آج نظر نہیں آتی. کیوں؟ درد قرآن اگر ہم نے بلایا ہوتا، زمانے نے دکھایا ہوتا. آج قرآن کی 23 آیتوں کو ریموو کرنے کی عرضیاں داخل کی جائے، مسلمان تماشائی نظر آئے. مسلمانوں تمہارے ایمان کی اتنی کمزوری آخر کیوں ہے؟ تم اپنے آپ کو پکا سچا مسلمان کہتے ہو، آخر کیوں ہے؟ مسلمانوں تمہارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جائیں، کتابیں لکھی جائیں، پھر ٹیسٹ نکالے جائیں، اور تم سامنے کھڑے ہو کر کے تماشائی نظر آؤ، تمہاری زبان سے تو لفظ بھی نہ نکلے. پھر ہمیں اللہ رب العالمین ترقی کیسے دے گا؟ پھر اللہ رب العالمین بھی بلندیوں پر کیسے پہنچائے گا؟ مسلمانوں کی وقت ہے، قرآن کو پڑھو، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو، قرآن سے اپنے رشتے مضبوط کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یہ قرآن کی آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. لوگوں سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث السلسلہ صحیحہ کے اندر ان هذا القرآن سبب ترفعوا بيد الله وترفعوا بأيديكم فإنكم فتمسكوا لن تهلكوا ولن تضلوا بعده ابدا. لوگوں یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، اسے مضبوطی کے ساتھ تھام لو. اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے ہاتھوں میں ہے. اگر تم اسے مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے، اس کے بعد نہ تم کبھی ذلیل ہوگے، یعنی نہ تم کبھی گمراہ ہوگے اور نہ تم کبھی ہلاک ہوگے. آج تمہاری ہلاکت اور تمہاری ذلت و خواری کی وجہ یہ ہے کہ قرآن سے تمہارے رشتے چھوٹ چکے ہیں. قرآن تمہارے ہاتھوں میں نہیں رہا، تم نے رسی کو ڈھیلا نہیں کیا بلکہ رسی تمہارے ہاتھوں سے چھوٹ چکی ہے، اب جا چکی ہے، اور رسی تو چھوٹ گئی. یہ تو دنیا کا حال ہے. قرآن کو چھوڑنے کے بعد دنیا کے اندر ہم ذلیل و خوار نظر آتے ہیں. ایک آیت پڑھ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. سورہ فرقان پارہ نمبر 19 کا پہلا صفحہ آیت نمبر 30 یاد رکھیں گے سارے لوگ. سورہ فرقان آیت نمبر 30 پارہ نمبر 19 کا پہلا صفحہ سارے پڑھیے. میدان محشر قائم ہو، اللہ رب العالمین عدالت کی کرسی پر فائز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک FIR لے کر کے جائیں گے، ایک شکایت لے کر کے اللہ کے دربار میں جائیں گے. اللہ کی عدالت شکایت کرنے والا کون ہے؟ شکایت کرنے والا، FIR کرنے والا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. شکایت کیا ہے؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اے لوگو، اللہ کے رسول اپنے رب کے دربار میں اپنے رب کو پکار کے کہیں گے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اے الہ العالمین، یہ میری قوم کے لوگ ہیں، یہ میری امت کے لوگ ہیں، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، انہوں نے قرآن کو بالائے طاق رکھ دیا تھا، ان کے رشتے قرآن سے مربوط نہ تھے. اے لوگوں، FIR کرنے والا، شکایت کرنے والا آمنا کلال ہے، مکہ بہترین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پر عدالت اللہ رب العالمین کی ہے. آج دنیا کی عدالتوں میں، آج رشوتوں کی عدالتوں میں جب کوئی پردھان جاتا ہے، گاؤں کا بڑا مکھیا عدالتوں میں پہنچ جاتا ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے، اور اللہ کی عدالت میں آمنا کی لاز جناب محمد رسول اللہ کی بات کہنا ہی مانی جائے گی. آمنہ کے لال کی بات کو مانا جائے گا. وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، یعنی قرآن پر ایمان نہیں لائے، جن لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، یعنی قرآن کی تلاوت نہ کی تھی، جن لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، یعنی قرآن کے اندر
गौर और फिक्र ना किया था, जिन लोगों ने कुरान को छोड़ दिया था, यानी कुरान के मुताबिक जिंदगी ना गुजारी थी, जिन लोगों ने कुरान को छोड़ दिया था, यानी कुरान की मकाम और मर्तबे को घटा करके इन्होंने वलियों की औलिया की किताबें और उनकी मनगढ़ंत वाक़यात को लोगों के सामने पेश किया था, जिन लोगों ने कुरान को छोड़ दिया था, यानी कुरान को फैसल तस्लीम ना किया था, कुरान को ताकों की सीरत बना करके बुजुर्गों की किताब और उनकी किस्से कहानियों से उन्होंने लोगों के सामने फैसले सुनाए थे, कुरान को फैसल नहीं माना था, ऐसे सारे लोगों के खिलाफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के दरबार में शिकायत करेंगे, एफआईआर करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी एफआईआर को, आपकी शिकायत को कबूल फरमाएगा। कौन है? उस वक्त हमारी सोच क्या होगी, हमारा आलम क्या होगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लोगों के खिलाफ ही अल्लाह के दरबार में एफआईआर करेंगे। आज हम में से हर शख्स यहाँ पर या जितने भी लोग आवाज सुन रहे हैं, सारे ऐसे लोग हैं, या तो कुरान को पढ़ते हैं तो कुरान के अंदर गौर फिक्र नहीं करते, गौर फिक्र करते हैं तो अमल नहीं करते, गौर फिक्र करते हैं तो अमल नहीं करते, अमल कभी करते हैं कभी नहीं करते। इसका मतलब है हम में से हर शख्स यहाँ पर बैठा हुआ ऐसा है कि जो कुरान को छोड़कर जिंदगी गुजार रहा है, तो फिर सारे के सारे तैयार हो जाओ, हमारे सबके खिलाफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के दरबार में एफआईआर करेंगे।